یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی کعبے کے اندر، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، عام طور پر اہل تشیع حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب شخص ہیں جن کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی کعبے کے اندر، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ تمام صحابہ سے افضل ہوئے اور خلافت انہی کا حق ہوا، اور لہٰذا یہ خلیفہ بلا فصل ہونے چاہیے۔ میں اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبے کے اندر پیدا ہونا، یہ اہل سنت کی جو مسلم جو کتاب ہے ان پر صریح طور پر کہیں بھی ذکر نہیں ہے، ایک بات۔ لیکن اگر کعبے اندر ولادت ہوتی بھی صحیح تو پھر بھی صرف بہت سارے اعتراضات ہی ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو کسی طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ کہ کعبۃ اللہ بیت العبادت ہے، بیت الولادت نہیں، وہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، آخر ان کی والدہ یہاں کعبۃ اللہ اندر کیوں آئی تھی؟ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی عبادت کے لیے آئی ہوئی تھی تو یہ بات نہیں بن سکتی، چونکہ اس وقت کعبے کے اندر بت بھرے ہوئے تھے، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان بتوں کو گرایا اور کعبۃ اللہ کی صفائی کی ہے۔ تو حضور کے آنے سے پہلے تو وہاں بت پرستی ہوتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کی والدہ بت پرستی کرنے کے لیے آئی تھی اور بچے کی ولادت ہو گئی۔ یہ بھی مقام اور فضیلت تو ثابت نہیں ہوئی۔ اگر بالفرض حضرت علی کعبے کے اندر پیدا بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کعبے کے اندر پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر کعبے کے اندر پیدا ہونا یہ فضیلت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضور کی پیدائش بھی کعبے کے اندر کرتے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، لیکن ولادت کعبے کے اندر تو نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ فضیلت کی چیز ہوتی تو اللہ حضور کو وہیں پیدا کرتے۔ اور دوسری بات پوری دنیا جانتی ہے، کعبۃ اللہ کا مقام عام مسجدوں سے بہت اونچا ہے۔ جب عام مسجدوں سے اونچا ہے تو عام مسجدوں میں بھی کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتا، ناپاکی کی حالت میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتا۔ اب اگر عورت کو جو ہے نا شرعی عذر ہو چکا ہے، اس کو حیض یا نفاس آیا ہوا ہے، اس حالت میں تو کعبے اندر جانا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت علی کی آخر ولادت ہوئی تو یہ تو جو گندگی تو نکلی ہوگی نا، کعبے کو ناپاک کیا ہی نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کعبے اندر پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت سارے عیوب ظاہر ہوتے ہیں، بت پرستی ظاہر ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کی بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، اور اگر فضیلت چیز ہوتی تو اللہ حضور کو وہیں پیدا کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی بات، کعبے اندر پیدا ہونا اگر افضلیت کی چیز ہے اور خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل ہے، تو پھر حضرت حکیم بن حزام کی پیدائش بھی تو کعبے اندر ہوئی ہے، ان کو خلیفہ بلا فصل مان لو، تمام صحابہ افضل مان لو، لیکن کوئی شیعہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کعبے اندر پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت کی چیز بھی نہیں ہے۔ اول تو اس طرح کا صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہو بھی جائے تو پھر کعبے کی بے ادبی ہوئی ہے، کعبہ ناپاک ہوا ہے، بت پرستی ثابت ہوتی ہے، اور دوسرے بھی حضرت حکیم بن حزام کی ولادت وہاں ہوئی ہے۔ اگر فضیلت کی چیز ہوتی تو حضور کی پیدائش بھی وہاں ہوتی، ایسا بھی نہیں ہوا، تو کسی بھی اعتبار سے یہ کوئی فضیلت کی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔